سورہ بقرہ کے متعلق ہم سماعت کریں گے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل سید علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزائن العرفان میں تفسیر خازن کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، یعنی اس کا نزول ہجرت کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت واتقوا یوما ترجعون، یہ آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں، 6121 کلمات ہیں، 25500 حروف ہیں۔ پہلے قرآن پاک میں سورتوں کے نام نہ لکھے جاتے تھے، یہ طریقہ حجاج نے نکالا۔ سورہ بقرہ کا سورہ فاتحہ سے خاص تعلق ہے۔ تفسیر نعیمی میں مفسر شہیر حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، سورۃ الحمد میں سورہ فاتحہ میں ایسے عمدہ مضامین بیان ہوئے جن سے بیمار دل اور بیمار روح کو ابدی شفا حاصل ہوئی، اسی لیے اس کا نام سورہ شافیہ تھا۔ شفا کے بعد زندگی ضروری ہوتی ہے، یا یوں سمجھو کہ دوا کے بعد غذا ضروری ہے، کیونکہ دوا سے بیماری دور ہوتی ہے اور غذا سے زندگی باقی رہتی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ایسے مضامین بہت زیادہ ہیں جو انسان کو روحانی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ اس میں 40 رکوع ہیں، مگر کوئی بھی رکوع ایسا نہیں جس میں زندگی کا ذکر نہ ہو۔ کسی رکوع میں ایمان کا ذکر ہے، کسی میں اعمال کا، کسی میں غذائیں پیدا فرمانے کا، کسی میں بنی اسرائیل پر من و سلوہ اتارنے کا، کسی میں دین ابراہیم کی پیروی کرنے کا، کسی میں کعبے کے بدلنے کا، کسی میں مرے ہوئے کو گائے کا گوشت مار کر زندہ کرنے کا، کسی میں شراب و جوے کی ممانعت، کسی میں خانگی زندگی کے طریقے، کسی رکوع میں طلاق اور عدت وغیرہ، کسی میں بچوں کی پرورش، کسی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا 4 جانوروں کو مار کر زندہ دکھانا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ تمام مضامین جسمانی یا روحانی حیات بخشنے والے ہیں۔ تو یوں سمجھو کہ سورہ فاتحہ شفا تھی اور سورہ بقرہ حیات یعنی زندگی کی صورت۔ دوسرا یہ تعلق ہے کہ سورہ بقرہ الحمد شریف سورہ فاتحہ کی تفصیل ہے، یعنی جو مضامین کہ سورہ فاتحہ میں اجمالی طور پر مختصر طور پر بیان کیے گئے تھے، وہ سورہ بقرہ میں مفصل طور پر تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے۔ مثلا سورہ فاتحہ میں حق تعالی کی ربوبیت اور رحمت کا ذکر فرمایا گیا۔ اس صورت میں ذکر ہوا کہ رب تعالی نے آسمان سے پانی برسا کر قسم قسم کے پھل پیدا فرمائے، فلاں قوم کو من و سلوہ عطا فرمایا گیا، فلاں شخص کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں حق تعالی کی شہنشاہی اور بادشاہت کا ذکر تھا کہ مالک یوم الدین۔ اس صورت میں ذکر آئے گا
کہ بنی اسرائیل نے فلاں خطا کی، ان پر یہ عذاب بھیجا گیا، یہ اللہ کی شہنشاہی کا ثبوت ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں عبادت کا ذکر تھا، تو اس سورہ بقرہ میں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب کا ذکر آئے گا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں سیدھے راستے کی دعا مانگی گئی تھی، انعام والوں کے راستوں پر چلنے کی توفیق مانگی گئی تھی، اور سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں غضب والوں اور گمراہوں سے پناہ مانگی گئی تھی، اور سورہ بقرہ میں فرعون اور نمرود وغیرہ کے حالات، ان کی تباہی کا ذکر فرمایا گیا۔ غرض سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کی تفصیل یا تفسیر ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کے بعد بیان فرمانا نہایت بہتر ہے۔ سورہ بقرہ کا یہ نام، یعنی اس سورہ مبارکہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سورت کا نام اس کے بعض مضامین وغیرہ سے ہوتا ہے، لہذا سورہ بقرہ کا نام بھی اس کے ایک مضمون سے رکھا گیا۔ بقر کے معنی ہے گائے یا بیل، چونکہ اس میں گائے کے ذبح کرنے اور اس کے ذریعے سے ایک مقتول کو زندہ کرنے کا ذکر کیا گیا، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اگرچہ اس میں اور بھی اعلیٰ مضامین موجود ہیں، لیکن گائے کا یہ عجیب و غریب قصہ صرف اسی صورت میں ہے اور کسی میں نہیں، اور اس واقعے میں ہزاروں فائدے ہیں، لہذا اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا ایک شان نزول اجمالی ہے اور ایک شان نزول تفصیلی ہے۔ تفصیلی شان نزول سے مراد یہ ہے کہ مختلف آیتیں مختلف موقع پر نازل ہوئیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ جب آیات کی تفسیر ہوگی تو اس وقت اس کا بیان ہوگا۔ شان نزول اجمالی یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو وہاں صرف بت پرستوں اور مشرکین سے مقابلہ تھا، لیکن جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں عیسائیوں اور یہودیوں کی آبادی تھی۔ مدینہ پاک میں یہودیوں کا بہت زور تھا۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہاں کا گویا سردار مانا جاتا تھا۔ جب اسلام کا آفتاب مدینے پر چمکا اور سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کو چمکایا اور قرآن کی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچی تو سب کے دلوں نے قبول کیا، لیکن سوا چند دیندار لوگوں کو باقی سب حسد اور تعصب کی وجہ سے مقابلے پر آمادہ ہو گئے، چونکہ یہ لوگ پہلے سے علم میں مشہور تھے اور مدینے کے اطراف کے لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے، اور اس لیے اکثر عرب کے جوہلا ان کے ساتھ ہو گئے۔ پھر یہود و نصارہ جو آپس میں لڑتے رہتے تھے اسلام کے مقابلے کے لیے ایک ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جن کو عزت اور مال کی محبت نے اندھا کر رکھا تھا بظاہر تو مسلمان ہو گئے، لیکن دل سے انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور منافق رہے اور دل سے کافروں کے ساتھ رہے۔ انہوں نے در پردہ خفیہ طور پر ان دشمنوں کی امداد کرنا شروع کر دی۔ یوں سمجھیں کہ مدینہ پاک میں آ کر مسلمانوں کو 4 قوموں سے مقابلہ کرنا پڑا۔
علماء یہود، علماء نصارہ، جہلا مشرکین اور منافقین، یہ لوگ خفیہ ایذا پہنچانے کے علاوہ فضول بحثیں بھی کرتے تھے اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ پس حکمت الہی کا تقاضا ہوا کہ ایک ایسی صورت اتاری جائے جس سے ان چار فرقوں کا رد کر دیا جائے اور ان کے شبہات دور کیے جائیں۔ اس لیے مدینہ پاک پہنچتے ہی یہ صورت اترنا شروع ہوئی۔ تو یہ اس پوری صورت کے نازل ہونے کی وجہ بیان کی گئی۔ آیتوں کا شان نزول انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ بیان کیا جائے گا، یعنی جب آیتیں بیان کی جائیں گی تو ساتھ میں ان آیتوں کا شان نزول بھی بیان ہوگا۔ سورہ بقرہ کے فضائل حضرت امام بخاری علیہ رحمہ، بخاری شریف حدیث نمبر 5018 اور مسلم شریف حدیث نمبر 796، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان اسید بن حدیر قال، حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بینما هو یقرأ من اللیل سورۃ البقرہ، ایک دن وہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، وفرسہ مربوطۃ عندہ، اور قریب ہی ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اذ جالت الفرس، اچانک وہ گھوڑا گھومنے لگا اور بے چین ہو گیا، فسکت فسکنت، جب حضرت اسید بن حدیر خاموش ہو گئے تو گھوڑے نے بھی گھومنا ترک کر دیا اور ایک جگہ کھڑا ہو گیا، فقرأ فجالت، پھر سورہ بقرہ پڑھنے لگے، پھر گھوڑا گھومنے لگا اور بدکنے لگا، فسکت فسکنت، پھر آپ خاموش ہو گئے تو گھوڑا اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، ثم قرأ فجالت الفرس، پھر آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو گھوڑا پھر گھومنے لگا اور بے چین ہو گیا، فانصرف، تو آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت موقوف کر دی، وکان ابنہ یحییٰ قریبا منہا، آپ فرماتے ہیں کہ ان کا بیٹا یحییٰ اس گھوڑے کے قریب تھا، فاشفق ان تصیبہ، آپ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں گھوڑا یحییٰ کو نقصان نہ پہنچا دے، ولما اخرہ رفع رأسہ الی السماء، جب انہوں نے تلاوت کو موقوف کر دیا تو آسمان کی طرف اپنی نگاہ بلند کی، اپنے سر کو آسمان کی طرف کیا، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ، تو آسمان پر ایک سائبان کی طرح تھا، فیہا امثال المصابیح، اور اس میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے چراغ جل رہے ہوں، ایسا نور اور ایسی روشنی تھی، فلما اصبح حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پھر جب صبح ہوئی تو حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ایسا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ یا ابن حدیر، اقرأ یا ابن حدیر، اے اسید بن حدیر تو قرآن پڑھ، اے اسید بن حدیر تو قرآن پڑھ، قال فاشفقت یا رسول اللہ ان تطأ یحییٰ، عرض کیا رسول اللہ مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ اب میں مزید قرآن پڑھوں گا تو گھوڑا کہیں بے چین ہو کر آگے پیچھے ہو اور وہ میرے بیٹے یحییٰ کو کچل نہ دے،
وکان منہا قریبا، میرا بیٹا یحییٰ اس کے قریب تھا. فانصرفت الیہ، تو میں وہاں سے ہٹ گیا. ورفعت رأسی الی السماء، پھر میں نے اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا. فاذا مثل الظلہ، تو آسمان پر ایک سائبان کی طرح تھا. فیہا امثال المصابیح، اور اس میں چراغوں کی طرح نور تھا. فخرجت حتی لا اراہا، تو میں باہر کی طرف نکلا، لیکن پھر میں نے دیکھا تو وہ سایہ چلا گیا. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتدری ما ذاک، اے اسید بن حدیر، کیا تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ قال لا، میں نے عرض کی نہیں، میں نہیں جانتا. قال تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ فرشتے تھے جب تو سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا تو تیری آواز سننے کے لیے وہ قریب آئے تھے. ولو قرأت، اگر تو پڑھتا رہتا، لأصبحت ينظر الناس الیہا لا تتوارى منہم، تو ضرور لوگ ان فرشتوں کو دیکھتے اور وہ فرشتے لوگوں سے پوشیدہ نہ رہتے. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، اور خاص طور پر سورہ بقرہ کی عظمت کا بھی علم ہوا. مسلم شریف حدیث نمبر 780 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 2877 میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی قرآن کی تلاوت کرو گھر میں اور گھر کو ویران نہ کرو. ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 3 دن کے لیے وہ دفع ہو جاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر 3 دن کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تاکہ گھر شیطانی اثر سے اور جادو ٹونے، نظر بد اور آسیب سے محفوظ رہے. مسلم شریف حدیث نمبر 804 اور مسند امام احمد بن حنبل 4 جلد صفحہ نمبر 154 پر ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن، تم قرآن کو پڑھو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، بے شک قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے والا ہوگا. اقرأوا الزہراوین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چمکدار نورانی صورتوں کو پڑھو، البقرۃ و سورۃ آل عمران. 2 چمکدار نورانی صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. فإنہما تأتیان یوم القیامت، یہ دونوں صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی، کأنہما غمامتان، گویا کہ وہ 2 بادل ہیں، او غیایتان، یا گویا کہ 2 جھنڈے ہیں، او فرقان من طیر صواف، یا 2 پرندوں کی قطاریں ہیں، تحاجان عن اصحابہما، اور یہ دونوں صورتیں ان لوگوں کی شفاعت کریں گی کہ جو انہیں تلاوت کرنے والے ہوں گے.
یعنی ان کی شفاعت اس وقت تک کرتی رہیں گی جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ اقرؤوا سورۃ البقرہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، فإن أخذها برکہ، اس کے پڑھنے میں برکت ہے، وترکها حسرہ، اور اس کو چھوڑ دینے میں حسرت اور ندامت ہے، ولا يستطيعها الباطلہ، باطل لوگ اور جادوگر اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 805 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 2883، دارمی شریف حدیث نمبر 3391 اور مسند امام احمد بن حنبل 5ویں جلد صفحہ نمبر 361 پر ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یؤتی بالقرآن یوم القیامۃ وآلہ الذین کانوا یعملون بہ، کل بروز قیامت قرآن لایا جائے گا اور جو قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے انہیں لایا جائے گا، تقدمہ سورۃ البقرۃ وآل عمران، ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی، کأنہما غمامتان، گویا کہ وہ دو بادل ہیں، او ذلتان سوداوان بینہما شرق، یا دو سائبان ہیں کالے جن کے درمیان کچھ فاصلہ ہے، او کأنہما فرقان من طیر صواف، یا دو پرندوں کی قطاریں ہیں، تحاجان عن صاحبہما، یہ دونوں صورتیں جھگڑا کریں گی اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے، یعنی ان کی شفاعت کریں گی، اور اس وقت تک شفاعت کرتی رہیں گی کہ جب تک کہ وہ پڑھنے والا جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تفسیر نعیمی میں حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یا خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ مسلم شریف میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور آل عمران جانتا تھا اس کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ مسند امام احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن پاک میں ایسی ہے جیسے کہ اونٹ کے جسم میں کوہان، یعنی اس کے پیٹھ کی ہڈی، یعنی جیسے کہ اونٹ کی خوبصورتی اس کے کوہان سے ہوتی ہے، اسی طرح قرآن پاک کی زینت سورہ بقرہ سے ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعے کی شب میں سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جس سے کہ بعیدہ سے عروبہ تک بھر جائے۔ بعیدہ زمین کے آخری 7ویں طبقے کا نام ہے اور عروبہ 7ویں آسمان کا، یعنی زمین کے آخری 7ویں طبقے سے لے کر 7ویں آسمان تک 7 زمین اور 7 آسمان بھر جائیں، اتنا ثواب اسے دیا جاتا ہے جو ہر جمعے کی رات سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرے۔ حضرت ام الدرداء سے روایت ہے کہ ایک شخص قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والا تھا، لیکن اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، پھر آخرکار اسے بھی موت آئی۔ جب اسے دفن کیا گیا تو تمام صورتیں اس کی قبر سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھی گئیں،
मगर सूरह बकरा और सूरह आल इमरान उस वक्त तक न गईं जब तक कि जुम्मा न आ गया और वो शख्स अजाब से महफूज हो गया। और तफसीर खजानुल इरफान में सदरुल अफादिल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुराद आबादी अलैहि रहमा लिखते हैं कि हजरत इब्न अरबी कहते हैं कि सूरह बकरा में 1000 हुक्म और 1000 नहीं और 1000 खबरें हैं, यानी जिस कदर अहकाम सूरह बकरा में हैं इतने अहकाम और सूरतों में नहीं हैं। यह भी कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक मौजज़ा है कि इसकी सूरतें और आयतें छोटी बड़ी हैं, जिससे रब ताला की कुदरत कामिला का ज़हूर होता है कि वो जिस तरह बड़ी सूरत में बेशुमार खूबियां भर सकता है, इसी तरह छोटी से छोटी सूरत में भी, सूरत छोटी हो या बड़ी, हर एक मौजज़ा है। गौर करो कि हाथी ऊंट के जिस्म बहुत बड़े हैं और चोटी का जिस्म निहायत मामूली, लेकिन जितने आज़ा हाथी और ऊंट में हैं तकरीबन उतने ही आज़ा चोटी में भी हैं। इससे हक ताला की कुदरत का ज़ुहूर होता है। तबरानी और बैहक़ी ने हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैयत को दफन करके इसकी कब्र के सिरहाने सूरह बकरा की अव्वल आयत मुफ्लिहून तक, कब्र के पांव की तरफ सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस सूरह मुबारका की बरकतों से मालामाल फरमाए और हमें इस सूरह मुबारका को समझने की तौफीक अता फरमाए, इसका हमें नूर अता फरमाए और हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक समझने का मजीद ज़ौक़ व शौक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।